پارٹی تو بن گئی ہے لیکن اب پارٹی شروع کب ہوگی؟ کیونکہ جو آپ پہ تنقید کرنے والے ہیں تاکہ آپ ان کو جواب دے سکیں نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس بہت شکریہ. یہ ویلڈ کنسرن تھا. جو بھی پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ کے طالب علم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت جب سیاست کے میدان میں آتی ہے تو سیاست کا جو نصاب ہے یا سبق ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں رٹے لگا کے پڑھا جاتا. اس کو پریکٹیکلی آپ کو میدان عمل میں جا کے تو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نصاب آتا ہے اور میں جو ہے وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں. تو چونکہ یہ رجسٹریشن ایک بہت بڑا ہرڈل تھا اور اس پہ سوالیہ نشان بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے پاور شو کیے تو ہم نے جلسے کیے، لیکن وہ سوشل کاز کے لیے کیے. جو پاک پتن میں اور ہمارا ادھر چونیا میں ہوا ایکٹیویٹی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس میں ہزاروں لوگ آئے. لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جہانگیر ترین صاحب کو، ظاہر میرا کام ہے میڈیا میں خبر بیچنا، خبر دینا، ان کو بتانا کہ ہم آئے ہیں. ہزاروں کے مجمع میں جب میں انہیں کہتی تھی نا کہ وہ سیلاب متاثرین کو اپنے فنڈ سے، جے کے ٹی فنڈ اور علیم خان فاؤنڈیشن سے ان کے لیے ریلیف پیکج لے کے گئے دونوں جگہوں پہ، تو انہیں میں نے کہا کہ سر 2 منٹ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ مینٹ فار پالیٹکس، میں یہاں ایک سوشل کاز کے لیے آیا ہوں. جس دن میں پولیٹیکل کاز کے لیے آؤں گا پھر میں سیاسی بیانیہ دوں گا. اب وہ پولیٹیکل کاز شروع ہو گئی ہے. ہم 13 تاریخ کو پہلا عوامی جلسہ 13 کو ہم جنگ میں کرنے جا رہے ہیں اور ہم لنگوٹ کس چکے ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں، پارٹی شروع ہو چکی ہے، یہ تیار ہے. ٹھیک ہے، اب انتخابی نشان بھی مل جائے گا، دیکھتے ہیں عقاب ملتا ہے یا چڑیا ملتی ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. نہیں، عقاب اور چڑیا کو چھوڑ کے ہم شاہین کے متلاشی ہیں. تو دیکھتے ہیں شاہین ملتا ہے یا پھر چڑیا ملتی ہے. تجویز الیکشن کمیشن نے چڑیا کی تھی نا، اس لیے ذکر کر رہی ہوں. اصل میں جو شاہین ہے وہ کسی اور کے زیر قبضہ تھا اور وہ پارٹی ڈیزالو ہو گئی ہے. تو لیگلی اب ہم جب اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ہوپ فلی وی ول اون دیٹ. اچھا فردوس صاحبہ، سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے تگڑے اور بہادر ہوتے ہیں اور سیالکوٹ کو علامہ اقبال کا شہر بھی کہا جاتا ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ عثمان ڈار کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی کپتان کو چھوڑ دیا؟ سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ کراچی میں لاپتہ ہوئے، پھر لاہور میں منظر عام پر آئے اور 9 مئی کے واقعات کی ساری ذمہ داری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالی اور ساتھ ہی سیاست بھی چھوڑ دی. ہوا کیا ان کے ساتھ؟ دیکھیں، کچھ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر 2 طرح کے جو پارٹیسپینٹ یا سپورٹر یا ووٹر جن کو کہہ لیں آپ، وہ ایک تھے کہ جو ٹین ایجرز اور فرسٹ ٹائمر اور انڈر 19 اور اسٹریٹ بوائز، میں نے ان کا نام اسٹریٹ بوائز رکھا ہوا تھا، جنہوں نے بالکل کوئی ان کی کنٹریبیوشن گراؤنڈ لیول پہ سروسز، پبلک کے ساتھ انٹریکشن، نہ وہ کسی کی خوشی غمی دکھ مصیبت میں کہیں شامل نہیں ہوئے، بلا پکڑا، لوگوں سے ووٹ لیے اور اسمبلی میں آئے. ڈار صاحب اسی میں شامل تھے؟ ڈیفینیٹلی یہ وہ گروپ تھا کہ جس نے نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی تو وہ لیڈر بن گئے. تو کہا جاتا ہے کہ والد صاحب تو پتہ نہیں کب سے سیاست میں تھے. والد صاحب کا آصف کہتے ہیں والد صاحب کو وہ میرے قابل احترام میرے بزرگوں کے ساتھ ان کی ٹائز رہی ہیں. وہ بہت اچھے انسان اور ایک پولیٹیکل ورکر تھے. ٹھیک، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو باپ کرے گا وہ آگے اولاد بھی کرے گی. میرے والد صاحب نے جو بویا ڈیفینیٹلی مجھے وہ کاٹنا ہے. تو ان کے والد نے ایک کاروباری لائن تو ان کو دی لیکن سیاسی لائن نہیں دی. وہ سیاسی لائن جو ہے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں 9 مئی کے ساتھ جوڑ کے، انہوں نے پارٹی کے اندر رہ کے بھی اس پارٹی کو جو ڈیمیج کیا، یہ میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 5 سیٹیں 2018 میں سیالکوٹ سے میں نے کی اور 9 ایم پی اے کی، بلکہ 10 ایم پی اے کی، اگر وہاں پی ٹی آئی ہاری تو اس کے پیچھے یہی اسٹریٹ بوائز تھے. اچھا، کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں پولیٹیکلی بھی اختلاف تھا آپ کا، پتہ نہیں ایک پارٹی میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی، میری ذات سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا نا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنی سیٹ تو وہ ہارے ہی ہارے، ٹھیک ہے، خود تو ڈوبیں گے صنم، سب کو لے ڈوبیں گے. دباؤ میں تھے، دباؤ میں یہ بیان دیا، یہ انٹرویو دیا انہوں نے، یا خوشی سے دے دیا؟ کوئی دباؤ نہیں. دیکھیے اگر دباؤ ہوتا، گھر پہ ریڈ ہو رہے ہیں، کاروبار بند کر دیا گیا، آپ کے خیال میں خوشی سے انہوں نے بات کی ہوگی؟ وہ اور ایشو ہے.
وہ اور ایشو ہے. وہ ان کی اینٹی کرپشن کے جتنے بھی کیسز تھے وہ پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کے ساتھ. والدہ کے ساتھ تو ہراسمنٹ ہوئی تھی, ہراس کیا گیا, سب نے دیکھا. والدہ میری وہ بہت قابل احترام ماں ہے, میرے لیے دعا گو بھی رہتی ہیں, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ماں کا احترام تو میں ضرور کروں, لیکن دھرتی ماں کا احترام بھی ہم پہ بحیثیت سٹیزن آف دس کنٹری واجب ہے نا. تو دھرتی ماں کو زخم دے کے آپ اپنی ماں کے زخموں کو تو یاد کریں, لیکن جس دھرتی ماں کو آپ زخمی کر کے اس کا تقدس, اس کا وقار, اس کا تشخص جو ہے ایک شخص کی خاطر ماں ہوتی ہے, دھرتی ماں ہو یا اپنی ماں ہو, لیکن ماں کا جو ایک احترام ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 9 مئی کے بعد, اس کے 5 ماہ کے بعد عثمان ڈار کو یہ احساس ہو گیا کہ جی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہی 9 مئی کے جو یہ واقعات ہیں, جو کچھ ہوا اس کے رسپانسبل وہی ہیں اور وہ آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے. یہ بالکل کیا ویسے ہی ہوا جیسے 9 مئی کے جب واقعات ہوئے تو 20 دن کے بعد آپ کو بھی احساس ہو گیا تھا اور آپ نے پھر پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ دی تھی؟ مجھے یہ صرف احساس 9 مئی کے فوری بعد نہیں ہوا تھا, مجھے تو احساس اسی وقت ہو گیا تھا. ان کو کیسے ہوا جب آپ کے وہ توپوں کا رخ چیئرمین پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین سے ہٹ کے عسکری اداروں اور نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کی طرف ہو گیا تھا. تو مجھے یہ پتا تھا کہ میرا ہدف, میرا ٹارگٹ اس بیانیے کو ڈیفینڈ کرنا تھا جو سیاسی مخالفین کے خلاف تھا. جو ہی وہ بیانیے کا رخ چینج ہوا, آپ نے دیکھا میں نے خاموشی اختیار کر لی. جو عثمان ڈار کی بات آپ کر رہے ہیں, عثمان ڈار فیملی اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. والدہ تو ڈٹی ہوئی ہیں. میں بتا رہی ہوں نا آپ کو, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک طرف انہوں نے 5 ماہ 4 ماہ کراچی کے اندر اپنی جس طرح سے بھی سیلف رپوشی اختیار کی, تو دوسری طرف انہوں نے اپنی والدہ اور اپنے بھائی کو یہ اسائنمنٹ دی کہ تم پی ٹی آئی کے اندر اپنی جگہ برقرار رکھو تاکہ وکٹ کی دونوں طرف میچ جاری رہے. تو جس کا پلڑا بھاری ہو ہم اس طرف موو کر لیں. اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے, یہ ایک مینجڈ ایجنڈا ہے, یہ ایک پلان ایجنڈا ہے. لیکن جو کام انہوں نے کیا اس میں 9 مئی کا جو ڈرٹی گیم کا مین آف دی میچ ہے وہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو دیا. آپ کو لگتا ہے کہ 21 اکتوبر کو اصلی شیر واپس پاکستان آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے چلے گئے یا بھیجے گئے یا جو بھی آپ کی رپورٹس تھی میڈیکل جان خطرے میں ہیں, جو حالات صورتحال تھی اور جو ہماری اس وقت کی سچویشن حالات اور واقعات اور صورتحال تھی. اب چونکہ ان کا ایک سیاسی اپنا ایک قد کاٹ اور ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہوتے ہوئے ایک ورث ہے, عدالت سے سزا یافتہ ہو کے وہ گئے اور عدالت میں ہی آ کے انہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ایک بات اور ابھی چند دن پہلے آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف پچ رپورٹ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کریز پہ آنا ہے یا نہیں آنا, اور شہباز شریف پچ رپورٹ دینے گئے. تو کیا پچ رپورٹ دی ہے کہ پچ جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے تیار ہے یا باؤنسرز جو ہیں وہ بھی لگ سکتے ہیں؟ ابھی پچ کی رپورٹ تو یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں, جو ابھی تک کارنر میٹنگز چل رہی ہیں, وہاں تو ابھی باؤنسی پچ ہی نظر آ رہی ہے, اور شارٹ کھیلنے کے لیے ایکسپرٹ سکلز چاہیے. اور یقیناً جو ایک جنرل پرسیپشن ہے پبلک کے اندر, دیکھیں پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے ہم سب لڑتے ہیں اور رول آف لا ہی ہماری بیسک اسٹرینتھ ہے. لیکن جب ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس ملک کے اس نظام عدل کو چیلنج کر کے اور خود اپنی عدالت لگا کے تو اپنے آپ کو بری الزما قرار دے کے اگر یہ عدالت انہیں کلین چٹ دے, ان کی سزا کو معطل کرے, تو انہیں فور سیاسی میدان کے اندر کود کے اپنی جماعت کو لیڈ کر کے کمپین کرنا چاہیے. وہ یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. انہیں اپنے آپ کو عدالت کی مرضی پہ چھوڑنا چاہیے. عدالت اگر ان کو کلین چٹ دے کے یا معطل کر کے ہے, اگر عدالت نے کسی کو مفرور کہا ہوا ہے تو آپ کے خیال میں ان کو ضمانت قبل از گرفتاری مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو قانونی بحث ہے, لیکن میرے خیال سے وٹ ایور انہیں مل بھی رہی ہو تو انہیں نہیں لینی چاہیے, اور انہیں اپنی سیاسی گیم جو ہے اس کے اندر جو ہے سیاسی میانہ روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کہنا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان, عدالتوں کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑتا ہوں. عدالت اگر
مجھے بے گناہ ڈکلیئر کریں تو میں سیاسی میدان کے اندر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوں. اگر ابھی تک آپ پچ والی بات پہ ہی ہوں, ابھی مجھے بتائیے کہ پچ رپورٹ آپ کو پتا ہے نا یہاں پہ اسی وقت ٹھیک ہوتی ہے جب امپائر ساتھ ہوگا, تو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ امپائر ساتھ ہے ان کے؟ دیکھیے امپائر اس وقت پچ کا جائزہ لے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک حتمی رپورٹ جو ہے وہ میچ کے شروع ہونے کے 24 گھنٹے پہلے امپائر دیتا ہے کہ گراؤنڈ از فٹ اینڈ سیٹ فار دی میچ. تو وہ کیا امپائر کہہ سکتا ہے کہ آپ بیٹنگ کریں تاکہ میاں صاحب آتے یہ چھکے اور چوکے ماریں؟ پھر وہ چھکے چوکے عوامی باؤنڈری پہ کیچ ہو جائیں گے کیونکہ عوام جو ہے وہ مائٹ از رائٹ کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. اگر امپائر ساتھ ہے تو وہ پھر کیچ آؤٹ نہیں ہونے دے گا نا؟ نہیں, امپائر کبھی بھی جو ہے وہ باؤنڈری پہ کھڑا کیچ پکڑا جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چھکا ہے, وہ کیچ ہے. اگر وہ باؤنڈری کے اندر پکڑا گیا ہے, اگر باؤنڈری سے باہر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی چھکا ہے. لیکن یہ پارس میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ نون لیگ کے کیپٹن ہے, کیپٹن کے بغیر کوئی ٹاس ہوتا ہی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے. اور نون لیگ کی قیادت ہوتے ہوئے, ان کے سربراہ ہوتے ہوئے, انہیں ٹاس پاکستان میں آ کے اپنی ٹیم کی کیپٹنسی کے طور پہ لیڈ کرنا چاہیے اور یہ سیاسی دنگل میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, پرووائڈڈ کہ عدالتیں ان کو اس کام کی اجازت دیں. چلے کیپٹن کا تو آپ نے بتا دی اور سب کو پتا بھی ہے کہ میاں صاحب ہے, لیکن وائس کیپٹن کون ہے نون لیگ میں وہ کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ شہباز شریف ہیں یا کوئی اور ہے. عدالتوں سے ٹکرا کے پبلک کے اندر یہ جو مت ہے کہ قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے اور ہے, طاقتور کے لیے اور ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ان کی جو رہی صحیح ساکھ ہے اس کو بھی برباد کر دے گا. یہ بیانیہ جو ہے اور اس میں انہیں اپنے آپ کو لا تعلق کرنا چاہیے. یہ انعامات کی اعلانات ہو رہے ہیں, بھرپور تیاریاں چل رہی ہیں, موبائل ایپ بن رہی ہے, وہ کارکنان کی لوکیشن جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی, مانیٹر کیا جائے گا. اور ابھی کچھ عرصے پہلے جس کو آپ جعلی راج کماری اور پھولن دیوی جیسے القابات دیتی تھیں وہ بھی خطاب کر رہی ہیں. کیسا استقبال دیکھ رہی ہیں آپ میاں صاحب کا پاکستان میں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو 21 توپوں کی سلامی لینے کا جو میاں صاحب کا اور پی ایم ایل این کا ایک خواہش کے ساتھ جڑا, ایک اوورال آپ سمجھیں گے کہ وہ ایک جوڑا ہوا ایک نیٹ ورکنگ کہ جس میں آپ 125 کا بھی ذکر کر رہی ہیں. جی انہوں نے کیا ہے جی 125. دیکھیں یہاں بدقسمتی سے بات ہو رہی تھی کہ اداروں نے اس ملک کو تباہ کیا. میں یہ کہتی ہوں کہ اداروں نے نہیں, اس ملک کو کرداروں نے تباہ کیا. اور جو کردار ہیں وہ کسی بھی ادارے میں ہو سکتے ہیں, جی وہ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی اور ادارے کا حصہ ہو سکتے ہیں, ہاں وہ عدلیہ ہو یا کوئی بھی اور سٹیک ہولڈر ہو. وہ کردار جو ہیں اگر کسی جگہ پہ بھی اس وقت کوئی ایسا لائے عمل جس کو پاکستان کی سوشو کلچرل لیگل ویلیوز اون نہیں کریں گی, وہ آپ سیٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ پاکستان کی استقبال کیسا دیکھ رہی ہیں آپ؟ پہلے انہوں نے 10 لاکھ کا کہا تھا کہ نون لیگ میں اب کچھ تعداد انہوں نے خود ہی کم کر دی ہے. اس وقت جو پبلک پلس ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ نون لیگ کے دعووں کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہے. ٹھیک ہے, اور میچ نہیں کرتی ہے کیونکہ جو زخم 16 ماہ عوام کے جسم پہ تازیانے بن کے وہ بجلی کے بل ہوں, وہ مہنگائی ہو, یہ تو ٹھیک ہے پیٹرول جس کی بات ابھی کر رہے تھے کرمانی صاحب, کو ابھی وہ مرہم ملا نہیں ہے. اور وہ تازیانے جو بچتے رہے 16 ماہ ان کے جسموں پہ وہ اتنے گہرے گاؤ ہے کہ وہ گاؤ اتنی جلدی ٹائم ختم ہو گیا. ایک آخری ون لائنر دے دیں, میاں صاحب کا احتساب کا جو بیانیہ تھا آپ کے خیال میں وہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے یا وقتی طور پہ خاموش ہو گئے؟ میرا خیال ہے میاں صاحب کی جو فطرت ہے وہ کبھی نہیں بدلی جا سکتی. اور نیچر کین ناٹ بی چینج, اور نیچر میں ان کا جو کنفنٹریشن موڈ ہے وہ پاز پہ گیا ہے.